بت پرستی شروع ہو گئی. جی معلوم ہونا چاہیے سب کو. تصویروں کی دنیا میں ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بتوں کی پوجا کہاں سے شروع ہوئی؟ بتوں کی پوجا کہاں سے شروع ہوئی معلوم ہونا چاہیے نا. اس دنیا کے اندر پوجے جاتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، کہاں سے آئے؟ کہاں سے شروع ہے؟ یہ دیکھو جہاں آواز سنتے ادھر ہو جاتے ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں، ادھر دیکھو نا میری طرف. ادھر دیکھیں نا، ادھر دیکھیں. یہ تو شیطان ہے جو دکھ رہا ہے. تم بھی شیطان بن جاؤ اس کے پیچھے. بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی معلوم ہونا چاہیے. بت پرستی شروع ہوئی ہے اللہ والوں کی تصویروں سے. نوح علیہ السلام کی قوم 5 سنے کے بزرگ تھے. شیطان نے مشورہ دیا آج کل کے شیطانوں کی طرح کہ ان کی تصویر بناؤ بزرگوں کی. شیطان نے آج کل کے شیطانوں کی طرح مشورہ دیا نوح علیہ السلام کی قوم کو کہ اپنے بزرگوں کی تصویر بناؤ، ان کی یادگار رہے گی. ان کی تصویریں بنی. اب تصویر بنانے کا طریقہ بدل جائے تو بدلتا رہے گا. اس کی کیا بات ہے؟ آج کہ یہ حلال ہے وہ حرام ہے، یہ جائز ہے وہ نہ جائز ہے. وہ تصویریں بنائی بزرگوں کی شیطان کے کہنے سے، پھر ان تصویروں کے مجسمے بنے. ان کی تعظیم بڑھتی گئی. میری تصویر تو پھٹ جائے گی کچھ دن میں، جو ہے ہلکی پڑ جائے گی یا ضائع ہو جائے گی. ان کے مجسمے بنا دو تاکہ یہ باقی رہے. یہاں سے دنیا میں بت پرستی شروع ہوئی ہے. میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ان تصویروں سے بت بن سکتے ہیں تو ان تصویروں میں کیا بتوں کی وہ نہیں ہوگی؟ کیا ان بتوں کی ضرورت نہیں ہوگی؟ جو تصویر بت کی شکل اختیار کر سکتی ہے، کیا آج ان تصویروں کے اندر بتوں والی ضرورتیں نہیں ہوں گی؟ کسی کا احساس بھٹا ہو گیا ہو اور کسی کا ایمانی بیچارے کا کھوکھلا ہو کہ کوئی حرج نہیں ہے تو وہ جانے. ورنہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا اللہ والوں کی تصویروں سے ہوئی ہے. کیوں؟ عجیب بات ہے. علماء نے لکھا ہے کہ تصویر بنانا، چاہے موبائل سے بنائے، تصویر بنانا اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی صفت میں، اس کی صفت تخلیق ہے، اس کی نقالی کرنا ہے کہ میں بھی اللہ ہوں. زنا کرنے والا، شراب پینے والا، چوری کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا کسی کو نہیں کہا کہ کوئی اللہ بننا چاہتا ہے، خالق بننا چاہتا ہے. صرف تصویر بنانے والے کے بارے میں فرمایا کہ یہ خالق بننا چاہتا ہے. یہ حدیث ہے، پڑھی حدیث. کوئی خالی بات تھوڑی ہوتی ہے یہاں، دعوت کی نوبت ہے. صاف حدیث ہے. جو آدمی کسی بھی طرح سے تصویر بنا رہا ہے وہ خالق بننا چاہتا ہے. اللہ نے تمہیں خالق بننا چاہا، ڈالی میں تصویروں میں وہ بھی ڈال سکے گا. وہ ڈالنے سے اللہ کا کام ہے. اللہ ان مصور اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے سیدھا. یہ لکھا بنانا جو ہے بدر عالم تجربہ سننا میں تصویر کشی بری لکھا روایت نقل کی ہے کہ مصور اللہ بننا چاہتا ہے. کسی شراب پینے پر، زنا کرنے پر، جھوٹ بولنے پر، غیبت کرنے پر، کسی کبیرہ گناہ پر وہ عذاب نہیں ہے جو عذاب تصویر دینے پر ہے. جی ہاں بڑھیا. اشد الناس سے عذاب اللہ ہے. اشد الناس. ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ جی میں آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنے آیا ہوں. وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ، کفر کا. وہ بیچارہ کبھی زمانے جاہلیت میں اس کا کام ہوگا تصویریں بنانا، تصویریں بنایا کرتے ہیں. اس نے آ کر مسئلہ معلوم کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ جی میں اسلام لے آیا ہوں مگر
میرا جو طریقہ ہے، میرا جو پیشہ ہے، میری جو آمدنی کا ذریعہ ہے، وہ تصویریں بنا بنا کے بیچتا ہوں، اس کے مجھے پیسے ملتے ہیں۔ یہ اس نے کہا کہ جی میرا تو کافی بزنس چلا ہے، میں کیا کروں، میرا دھندا یہی ہے، میرا پیشہ یہی ہے، مجھے اس کے علاوہ کچھ کرنا بھی نہیں آتا۔ اپنی بچوں کو پالنے کے لیے میرا کام یہ ہے کہ میں تصویر بناتا ہوں، ان تصویروں کو بیچ کر جو پیسے آتے ہیں اس سے میں اپنی گزر بسر کرتا ہوں۔ کیونکہ یہ بات طے شدہ بات ہے کہ تصویر کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کا خریدنا بھی حرام ہے، اس کی آمدنی بھی حرام ہے۔ کان کھول کے نہیں کیا بول رہا، تصویر خریدنا، بیچنا اور اس کی آمدنی سب حرام ہے۔ جس طرح شراب کا بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام، دینا بھی حرام۔ جو پیسے اس کی بیچ کر پیسے آئے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ اس نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ جی میں کیا کروں، میرا تو پیشہ یہی ہے، میں کیا کروں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا بھائی مجبوری ہے، حالات ہیں، آج کل کی زمانہ بدل رہا ہے اور مجبوری ہے، آؤ بھائی بیٹھ کے سوچ لو، بھائی پریشانی آ رہی ہے مسلمانوں پر، آج وہ بیٹھ کے ذرا غور کر لیا جائے اور بیٹھ کر سوچ لیا جائے، چلو فلاں کے مذہب پر عمل کر لیا جائے، فلاں کے مذہب پہ مسئلہ بتا دیا جائے۔ وہاں یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، وہاں یہ زمانے میں ہوتا تھا، مجبوریوں کا دین کیا، کافروں کے تابع کر دو دین کو اور کہتے رہو ہاں ہم دیندار ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا مجبوری ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ تصویر کی آمدنی حرام ہے، کیا کہا اس نے؟ تصویر لینا تمہارا، بنانا تصویر حرام ہے۔ وہ تو سنتے ہی اس کی تو دل کو اٹیک ہو گیا اس کے، اور وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا، جن روایت میں آپ کو نقل کر رہا ہوں، اور اس سے تو پریشان اور اس پہ اتنا بوجھ پڑا کہ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا، مجھے نہیں تو ہلاک ہو گیا، میں کیا کروں۔ کوئی گنجائش ہے، پہلی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کا عمل بھی حرام ہے، آپ کی آمدنی بھی حرام ہے، آپ کا تصویر بنانا بھی حرام، بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام۔ سنیں موبائل والے، سنیں جن کیا میں کیا بول رہا ہوں۔ اس نے کہا جی میں کیا کروں، خیر میں تو بھوکا مروں گا، میرے پاس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یہ نمبر نے فرمایا دیکھو اگر تم پریشان اور مجبور ہو اور اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر میں تمہیں اس کا مشورہ دیتا ہوں کہ تم پہاڑوں کی، دریاؤں کی اور درختوں کی تصویر بنا دیا کرو، اسے بنا کے بیچ کے گزارا کر لو۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی تمہاری مجبوری ہے اور تو ہم تمہیں اجازت دے دیتے ہیں تصویر کی، کہ نہیں، تصویر ہٹا۔ اگر تجھے کرنا ہی ہے یہ کام تو اگر ان چیزوں کی تصویر بنا جن میں روح نہیں ہے، جانور کی، انسان کی، کسی بھی روح والے کی تصویر کا بنانا قطعاً حرام ہے۔ لیکن کیا افسوس اور سب افسوس کہ مسلمان کو بے ادب بنا دیا، یہ کہہ کر کہ یہ کرنا جائز ہے، یہ کرنا بھی جائز ہے، یہ کرنا بھی جائز ہے، اسے بے ادب بنا دیا، اسے ننگا کر دیا، اسے بے ادب بنا دیا۔ اس نے اخلاقی سے کرتے، ہمارا ایسے قدم کو گنجائش نہیں ہے، یہ فعل قطعاً حرام ہے اور ایسا کرنے والے کو حرام کا گناہ مل رہا ہے۔ وہ جو چاہے باتیں بنا لے، کچھ کر لے، لیکن جو باتیں وہ بات کریں گے بچے بچیں گے انشاءاللہ اس سے۔ اس طرح میں اسے یاد کرنا کہ یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اس نیتوں کو شروع کر رہی ہو، اپنی نیتوں کو سامنے رکھو، ہر وقت کس لیے کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو۔ ان صفات کو سے پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے کا خروج ہے، نکلنا اس لیے ہے تاکہ ان صفات اور اندر پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ ہمارے راستے میں نکل کر محنت کرتے ہیں، ہمیں ہدایت ضرور دیتے ہیں۔ اسے میرے دوستوں نکلنے کے فضائل خوب یاد کرو۔ جب قرآن نے نکلنے کا حکم دیا ہے، حکم نکلتے ہیں،
ہمارا نکلنا تو قرآن کے حکم کی وجہ سے ہے، نکلنا قرآن کے حکم کی وجہ سے، ان کی روح رحمت سے خالا نکل اللہ کے راستے میں ہر کوئی ہو جاؤ، دور بھی جاؤ قریب بھی جاؤ، ہر جگہ دین کو قائم کرنے کے لیے خود چل کر جاؤ۔ اس طرح ہمیں نقل و حرکت کے ذریعے ہر جگہ عمل کا ماحول قائم کرنا ہے، جہاں بھی پڑھ سکے اللہ کے راستے میں پیدل چلو۔ پیدل چلنے کی جو فضائل معلوم نہیں ہے، اور جنہیں معلوم بھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو قتال کے زمانے کے فضائل ہیں، اب کوئی قتال تو ہو نہیں رہا ہے کہ وہ فضائل بیان کیے جائیں، حالانکہ جہاں قتال نہیں ہے وہاں بھی یہ فضائل میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کا راستے اس پر جو غبار ہوتا ہے اس سے جانے میں آگ حرام کر دی جاتی ہے، اسے حرام کر دی جاتی ہے۔ کسی کی ناک میں جہنم کا دھواں، آگ نہیں فرمایا دھواں دور تک جاتا ہے، دھواں دور تک جاتا ہے، فرمایا جہنم کا دھواں اور اللہ کے راستے کا غبار ایک ناک میں جمع نہیں ہوا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگی منتخب میں حدیث تھوڑی دیر پہلے تعلیم ہو رہی ہے، ایک صاحب مولوی صاحب کہنے لگا کہ اجی یہ تو آپ نے بیان کر دیا، یہ تو قتال کے زمانے کی بات ہے۔ میں نے کہا اچھا چل میں تو یہ قصہ سناتا ہوں۔ مولوی صاحب بیچارے ہوتے ہیں نا بعض کہ بھئی یہ تو خروج کے فضائل تو قتال کے زمانے کے ہیں۔ میں نے کہا حضرت مولانا اسعد مدنی مجاہد امت اور فدائی ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسلمانوں کے انفرادی، اجتماعی، ملی، سیاسی، دینی سارے کاموں میں مصروف رہتے تھے، دن رات امت کی ہدایت اور امت کی ضرورت اور امت کے مسائل کے لیے۔ ایک مجاہد آدمی تھا، کئی سفر میں تھے، گاؤں میں چچے میں گاڑی چل رہی تھی، اس علاقے سے گزر رہے تھے، وہ غبار اڑا تو گاڑی کا شیشہ بند کیا۔ میں نے کیا کر رہے ہو؟ پوچھا سکتے ہیں آدمی نے کیا کر رہے ہو؟ کہتے یہ غبار آ رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں یہ ایک ناک میں جمع نہیں ہوں گے۔ کسی کا بدلنا پڑا ہے، سوچیے آپ، سوچے بولے وہ بالا جس کام کے لیے بھی سفر کر رہے ہو، راستے لگا اللہ کے راستے کا جہاد ہے، اور وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب قتال ہوا کرتا تھا، وہ قتال کے زمانے کی باتیں ہیں، آپ اس زمانے کی بات آج کیوں کر رہے ہیں؟ آپ قتال تو ہے نہیں، پھر یہ فضیلت کیوں ہے؟ میری بات آپ یاد رکھنا، سب عوام خروج کے فضائل اعمال کو متعدی بنانے کے لیے ہیں، خروج کے فضائل صرف کافروں کو قتل کرنے کے لیے نہیں، یہ خیال بالکل غلط خیال ہے۔ جتنے فضائل خروج کے ہیں وہ خروج کے فضائل ہیں، قتال اس خروج کا وہ عارض ہے کہ وہ پیش آ جائے تو پھر آدمی کو آگ بڑھ کر جان دینی چاہیے اللہ کے حکم پر۔ جی ہاں، یہ سوچ کر بیٹھ جانا کہ یہ تو قتال ہی نہیں ہے تو پھر ان فضائل کی کیا ذکر ہے؟ بولے ہماری تبلیغ کی تو روح یہی ہے، میں تو آپ سے بے تکلف کیا، ہماری تبلیغ کی تو روح یہی ہے، اللہ کے راستے کے خروج کے فضائل۔ تو میں نے عرض کیا کہ جہاں تک ہو سکے پیدل چلو، پیدل چلنا اللہ کے عذاب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اللہ کے راستے پیدل چلنا۔ اس طرح ہمیں اور سواری کی بھی اجازت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، جہاں سواری کی ضرورت ہے وہاں سواری سے سفر کریں۔ سواری اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری ذاتی کسی کو تکلیف نہ ہو، ہر ایک اپنی سیٹ ہے، ہر ایک کی اپنی بیٹھنے کی جگہ ہے، ہر ایک کا اپنا ٹکٹ ہے، اپنی اپنی جگہ بیٹھے۔ مسافروں کو تنگ کرنا، جگہ بدلنا یہ ہمارے کام کے اصول کے بالکل خلاف ہے۔ جس کی جہاں سیٹ ہے ٹرین ہے وہاں بیٹھے، برابر والے کو دعوت بھی دے، ملاقات بھی کرے، اکرام بھی کرے، نمازوں کا اپنے اپنے اوقات پر اہتمام کرتے ہوئے، نمازوں کا اپنے اپنے وقت پر اہتمام کرتے ہوئے چلیں، چاہے دو ساتھی جماعت سے نماز پڑھیں،
نماز میں قیام شرط ہے، نماز میں قیام شرط ہے. بیٹھے بیٹھے فرض نماز پڑھ لی جائے سواری میں نماز نہیں ہوتی. نماز میں قیام شرط ہے، نماز میں قیام شرط ہے. کہیں ٹرین رکتی ہے کچھ دیر، پیچھے ادھر سے نماز پڑھ لو، دو جماعتیں کر لو. اور نہیں رکتی اتنی دیر، ٹرین میں پڑھ لو، دروازے کے پاس پڑھ لو، دو ساتھی جماعت کر لو. اس طرح نماز پڑھیں کہ نماز قضا بھی نہ ہو اور ہماری نماز سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو. لوگ یہ خوش آمد کر کے بھائی صاحب ذرا سے ادھر کو جائے، نماز پڑھ لیں 2 رکعت. بات جگہ آتی جب آپ لوگوں کا اکرام کریں گے اپنے کھانوں میں، لوگ آپ کا اکرام کریں گے آپ کی نمازوں میں. ہماری جماعت میں بخیلوں کی طرح صبر کرتی ہیں. لیا بھائی 10 ساتھی ہیں، 10 چائے لے آؤ. تمہارے کیبن میں 20 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تم سب کو چائے کو پوچھتے، تم اکرام کرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوتی غیروں کے لیے ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں ایسے بخیل لوگ پیدا ہوئے کہ کوئی اپنا ہوگا تو اکرام کر لیں گے، غیر ہوگا تو کیا اکرام کرنا، ہم کیا جانے یہ کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے زیادہ غیروں کا اکرام کیا ہے، اپنے سے زیادہ غیروں کو خرچ کیا ہے. اس ملک میں تعصب اس لیے ہے مسلمان غیر مسلم میں کہ مسلمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے وطنی بھائیوں کا اکرام کا مزاج نہیں. یہاں یہ فتنے جھگڑے لڑائیاں اس لیے بھی ہو رہی ہیں کہ غیروں پر کا اکرام کرنا یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں چاہیے اپنے وطنی بھائیوں کا انتہائی اکرام کرنا. اسلام تو صاف کہتا ہے کہ اسلام اکرام کا حکم دیتا ہے. اسلام اس کا حکم نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کو پکڑ پکڑے مسلمان بناؤ اور آپ ان کو ڈرا ڈرا کے مسلمان بناؤ یا آپ انہیں لالچ دے کے مسلمان بناؤ. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان بنائیں. اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. دیکھیے آپ تو کہاں سے ہے. اسلام میں اجبار ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کو ڈرا کر دھمکا کر تلوار دکھا کے کسی کو مسلمان بناؤ. اسلام میں اس کی کہیں گنجائش نہیں. اسلام تو ایک پیارا سلامتی کا مذہب ہے. وہ تو یہ کہتا ہے آپ کو یہ کام اچھا لگتا ہے آ جاؤ یہ کر لو، اور آپ کو یہ کام اچھا نہیں لگتا آپ نے جی پر رہنا چاہتے ہو اپنے دین پر. آپ راج نے کتنے کفار سے کہا کہ تم رہو اپنے دین پر، کوئی بات نہیں. ہم نے تو ایک پیش کی تھی اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو کوئی مسلمان پر تو اجبار ہے کہ مسلمان نماز پڑھے روزہ رکھے زکاتے نہیں دے تو پکڑ کے لاؤ اسے زبردستی. لیکن اسلام میں اجبار غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، اسے تو دین کی دعوت ہے. اور مسلمان کے لیے دین پر اجبار ہے کہ نہیں آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، پکڑ کے لاؤ اسے. امام صاحب فرماتے ہیں اگر نہیں پڑھتا تو اسے جیل میں ڈال دو، قید کر دو، چاہے مر جاوے قید میں یہ توبہ کرے نماز چھوڑ دیتے اس وقت کسی جیل میں ڈال دو. عجیب بیوقوف مسلمان ہے. اس سے نماز کی ایک سے دوبارہ کہا جاوے کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے. ارے دین میں زبردستی نہیں ہے، بات تو کافر کے لیے تھی، تیرے لیے تھوڑی تھی یہ بات. ہاں آسان بات کہہ رہا ہوں. مسلمان کے لیے دین میں اجبار ہے، کافر کے لیے اسلام میں اجبار نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. اس لیے ہم سب کا اکرام کرتے ہوئے ہمارے سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے قانون خلاف ورزی ہو، علاقوں میں کوئی جو ہے انتظامیہ ہم سے ناراض ہو. نہیں، ہم تو ایسے چلیں گے کہ انتظامیہ کہ بھائی ان سے اچھا اخلاق والا، ان سے اچھا قانون کی رعایت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس طرح ہمیں ہر جگہ اکرام کرتے ہوئے چلنا ہے. ٹرین میں تعلیم کا حلقہ نہیں ہوگا، ٹرین تعلیم کی جگہ نہیں ہے. یہ غلطی کرتے ہیں ساتھی کہ جی ساتھیوں کو پریشان کرتے ہیں، مسافروں کو حلقہ لگاتے ہیں تعلیم کا. ٹرین میں کوئی تعلیم نہیں ہوگی، کتاب نہیں پڑھی جائے گی. آپ حلقہ پہلے بیٹھے ہو، مذاکرہ کر لو، بات کا مذاکرہ کر لو، آپ اپنے دین کی بات کر لو، ایک ضرور سورہ اخلاص پڑھا کے یاد کرا لو. امام صاحب نے قاری صاحب میرے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ میرے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ مجھے یاد سیکھ کرا دیں، آپ میرے قرآن کی آیت درست کرا دیں. لگے رہو. تعلیم صرف کتاب کا حلقہ لانے تعلیم نہیں کہتے نا، دین سیکھنا تعلیم ہے. آپ اپنے برابر والے سے جس طرح چاہو دین سیکھنا چاہیے. اس طرح ہمیں سیکھتے سکھلاتے چلنا ہے. جہاں کا ہمارا رخ بنا ہے وہاں پہنچے. ہماری سب سے پہلے بستی میں داخل سے پہلے دعا مانگیں. مسلم دعا ہے، بستی والے کی محبت اللہ سے مانگو، اپنے لیے اپنی محبت ان کے دل میں مانگو اللہ سے. اس سے کام کرنا آسان ہو جائے گا. یہ مسلم دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستی میں داخل سے پہلے دعا مانگ لیا کرتے تھے.
ہمارا چلنے میں وقار ہو، بازار کی چیز دیکھتے ہوئے ادھر ادھر گھومتے ہوئے اللہ تعالیٰ جس طرح بازاری اوباش ہوتے ہیں اس طرح نہ چلیں، بلکہ نظر نیچے رکھیں۔ زبان پر کلمہ ہمارے اللہ فرماتے تھے کہ غیروں کے معابد سے اور بازاری ماحول سے گزرتے ہوئے کلمے کا احترام کیا کرو، ورنہ ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہے۔ ایمان چھن جائے گا اگر اس ماحول میں کلمے کا احترام 14 کلمہ پڑھتے ہوئے جاؤ۔ مسجد سے ابتدا ہوگی، سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو، سنت کے مطابق دعا پڑھتے ہوئے دائیں پیر سے داخل ہو، اور سب سے پہلا کام سامعک جو قریب سے لگا دو۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت باوضو ہو، اچھی بات ہے، وضو نہیں ہے تو وضو کر لو، اور 2 رکعت جو ہے وہ تہجد مسجد پڑھ لیں سب۔ امیر صاحب بتائیں سب کو، دیکھو 2 رکعت تہجد مسجد پڑھنی ہے۔ کوئی آدمی کسی گھر میں جاتا ہے، سلام کرتا ہے پہلے گھر والے کو، یہی تحیہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ یہ گھر والے کا یعنی اللہ کی جناب میں تحیہ ہے۔ جس طرح گھر میں داخل ہونے والا صاحب خانہ کو سلام کرتا ہے، اسی طرح ہم مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت تہجد مسجد پڑھیں۔ اس کے بعد کام سب سے اہم کام مشورے کا ہے۔ مقامی لوگ ضرور مشورے میں ہونے چاہیے۔ اگر آپ ایسے ہوتے مسجد میں کوئی نہیں ہے تو آپ یہ نہ کریں چلیے مشورہ کر لو اپنے ہاتھ کو، یہ نہیں، تم کیا مشورہ کرو گے اکیلے؟ وہ تو مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر مشورہ ہوگا۔ اس لیے میں اللہ کی سیر کر رہا ہوں کہ بھائی مسجد میں انتظار کر لو، کتنی دیر تو مذاکرہ کر لو، تلاوت کر لو، نماز پڑھ لو، ذکر کر لو، بہت سارے کام کرنے کے۔ مقامی ساتھی آ گئے مسجد میں، تب ان سے ملاقات کرو، پوچھو لوگوں سے، ماشاءاللہ یہاں کی طرف ساتھی وقت لگائے ہوئے ہیں، وہ بتائیں گے کہ ہم صاحب میں لگائے ہوئے ہیں، یہ ماشاءاللہ یہ ساتھی لگائے ہوئے ہیں، امام صاحب کا ماشاءاللہ ساتھ لگا ہوا ہے۔ اچھا بھائی ہماری جماعت آئی ہے، انہیں ساتھ لے کر مشورہ کرو۔ یہاں لوگ کو فارغ ملیں گے، یہاں کس طرح کے لوگ ہیں، ہم ان سے ملاقاتیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہر گھر پر گشت کریں، ہر گھر پر ملاقات کریں، مقامی ساتھی کو رہبر بناؤ، اور اپنے ساتھیوں میں سے ایسے آدمی کو متکلم بناؤ جو بات سمجھا سکتا ہو، اور ساتھ میں جو ساتھی لگے وہ بات سنیں غور سے، اور کوشش کریں کہ ہم بھی اس طرح ملاقاتوں میں دعوت دیں گے، وہ بھی کوشش کریں۔ ساتھیوں کو مشورے سے بدل کر متکلم بھی بناؤ، اور ساتھیوں سے بدل کر خدمت بھی لو، سارے کام سب کو کرنے آ جائیں۔ یہ اس طرح آدم سازی ہوتی ہے، اور کام کرنے والا عملہ اس طرح تیار ہوتا ہے۔ اس طرح ہمیں مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر 24 گھنٹے کا مشورہ کر لینا ہے۔ اور یہ بات آپ سب یاد رکھو کہ ہماری جماعت، مقامی ساتھی کی جماعت، یہ دونوں مل کر ایسے ہو جائیں گے جیسے ایک جماعت ہے۔ مشورے بھی ان کے ساتھ، تعلیم بھی ان کے ساتھ، گشت بھی ان کے ساتھ، بچ کی آبادی کی محنت بھی ان کے ساتھ، دن میں بھی ان کے ساتھ، رات بھی ان کے ساتھ۔ مقامی ساتھیوں کو کہو کہ جی آپ ہمارا ساتھ دینا، رات کو ہم رات کو 24 گھنٹے کی مسجد آباد کریں گے، ہمارا ساتھ دینا۔ 24 گھنٹے مسجد آباد کرنے کا جو کام ہوگا وہ نکلنے والی جماعتیں مقامی ساتھیوں کو لے کے خود کریں گے۔ یہ نہیں کہ مقامی کام میں جلدی اس کا مذاکرہ ہو جائے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جو جماعت جس علاقے میں جائے وہاں کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہیں 24 گھنٹے مسجد کو آباد کرنا سکھلائیں۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسجد میں عمل ہو رہا ہو، باہر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اسی بات ہے۔ مسجد کو ملاقات کے دوران عمل سے خالی مت چھوڑو کسی بھی شکل میں۔ مقامی ساتھیوں کے کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہو مسجد میں، اور مقامی ساتھی کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہو مسجد سے باہر۔ اس طرح اپنی جماعتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو، کچھ مقامی ساتھی، کچھ آپ کے ساتھی مسجد میں، کچھ مقامی ساتھی آپ کے ساتھی ملاقاتوں میں۔ اس طرح ہمیں سب سے پہلی چیز ہے عمومی گشت۔ یہ ریڈی کہتی ہے عمومی گشت۔ کوئی گھر، کوئی فرد، کوئی دکان، کوئی گلی، کوئی جگہ نہ چھوڑو ایسی جہاں آپ کی جماعت پہنچ کے ملاقاتیں نہ کرتے۔ میں اس کو شروع میں کہہ چکا ہوں بہت تاکید سے کہ ہماری ملاقاتیں مسجد کے لیے ہیں۔ مسجد سے نکلو ہی اس ارادے سے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ گھر میں لانے کے لیے جا رہے ہیں، اس طرح سے نکلو مسجد۔ اس طرح ہمیں ملاقاتیں کر کے سب سے پہلا گشت عمومی گشت۔ جو لوگ گشت میں تیار ہو گئے انہیں مسجد میں لے آئے، انہیں نام لکھوا دیے۔ اب نام لکھوا کے آپ کہیں جی آپ مسجد تو آ جائیں گے کہ نہیں، ان کے نام لکھوا دیے، ان کو آپ وصول کریں۔ عبدالرحمان کو فلاں گلی سے لانا ہے، عبداللہ کو فلاں گھر سے لانا ہے، مسیح کے پیچھے سے عبدالعزیز کو لے کے آنا ہے۔ یہ نہیں خود آ جائیں گے، انہیں وصول کرنا، ان کے خرچے وصول کرنا، ان کے بستر وصول کرنا،
جماعت بنانا سب سے بڑا مجاہدہ ہے. آپ یہ سوچے معصوم بن جائے گی. ہماری جماعت محنت کر کے کوشش کر کے ایک آدمی کو تیار کر کے لائیں اور جماعت بنا کر ہم اس طرح جماعت بندی کر کے روانہ کریں. دوسرا گشت ہمارا خصوصی گشت ہوگا. وہاں علماء ہیں, وہاں بڑے لوگ ہیں, کچھ دنیاوی اعتبار سے انتظامیہ ہیں, دنیاوی اعتبار سے اغنیاء ہیں, ان سے ملاقات کریں, ان کے بات دی جائے, ان سے کہ اللہ نے آپ کو یہاں بڑا تعارف دیا ہے, لوگ آپ کو مانتے ہیں, اگر آپ تشریف لائیں گے اور جماعت کی تائید کریں اور آپ اگر ہمارے ساتھ گشت میں شریک ہو جائیں, آپ اگر ساتھ ہوں گے مہندے والے کہیں گے اللہ اکبر جی آپ ان کے ساتھ ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں, حضور اکرم ساتھ ہیں, ان کی سنت صحیح ہے. بعض کفار اسلام نہیں لائے مگر ان کا اثر تھا وہاں کی کافروں پر, آپ انہیں ساتھ لے لیجیے گشت میں, آ جاؤ تمہیں ساتھ چلو. آپ نے بعض کافروں کو گشت میں ساتھ لیا ہے, تو حدیث ہے, سیرت ہے, کوئی انکار کرے گا سامنے لاؤ مگر آپ میری تعریف کر دیں. آپ لوگوں سے کہہ دو بھائی ان کی بات صحیح ہے, اتنا کہہ دو لوگوں سے, اتنا بھی آپ رات میں رکھنے. نہ ماننے والوں کو بھی ساتھ لیا ہے. اس میں بہت تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ بے شک ہم مسلمان کے پاس جائیں اور انہیں دعوت دیں اور وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی بات بہت اچھی ہے, کہ یہ بات تو بہت اچھی ہے, مگر اگر آپ تشریف لے آتے تو ہماری تو ہمیں قوت ملتی آپ کے آنے کی. اس طرح ہم وہاں کے لوگ خواصوں سے ملاقات کریں, ان کو بھی وقت لیں, انہیں مسجد محل میں جائیں اور ان کو ان کی بھی تشکیل کریں. یہ بات نہیں ہے کہ بھائی یہ بیچارے کہاں وقت لگا کے دیں گے 4 مہینے کی تو جم کر چلے کی دعوت کی دے دی ہے, تو آپ نوٹ کر لو چلے کی دعوت ہمارا ختم ہو چکی ہے. ہمارا چلے کی کہیں تشکیل نہیں ہے, یہ چلہ عورتوں کے لیے چھوڑ دو, ہمیں تو دعوت دینی ہے 4 مہینے کی. مولانا صاحب نے کراچی جماعت بھیجی تھی اس زمانے میں, انہوں نے وہاں کے تاجروں کو 4 مہینے کی دعوت دی تھی. 4 مہینے لوگوں نے کہا کہ یہ 3 مہینے بھی نکلنے کے اللہ نکالے کہ کسی نکلے. راتوں کو دعائیں کی, جن نے محنت کی, وہ تاجروں کی جماعت 4 مہینے کی نکل گئی. وہ ہر ایک کو تعجب تھا کہ یہ انہونی کیسے ہو گئی, جتنا ناممکن بات ہے. قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں قلوب ہے, یہ ہمارے بیان تقریروں سے نہیں, یہ تو مجاہدین سے اور دعاؤں سے پڑھنے کے جس کر کے آ گئے, ہم دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے, اللہ قلوب تیرے ہاتھ میں ہے, ہم تو محنت کر رہے ہیں, دل تیرے ہاتھ میں ہے. اس طرح اللہ سے مان کر ہمیں اللہ کے ان کو قبول کروانا ہے. اس طرح ہمیں تعلیم ایک گشت تعلیمی گشت ہوگا, ایک تعلیمی گشت ہوگا. تعلیم ادھر ہو رہی ہے, ادھر ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ تو صحابہ کی سنت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا معمول ہے کہ وہ تعلیم کے دوران بازاروں سے کو مچھلی بھیجا کرتے تھے. اس طرح ہمیں ان گشتوں کا اہتمام کرنا ہے.